یہ ماں بننے والی ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ ڈاکٹر کی بات پر ارحم شاہ پتھر کا ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ میرال کو رخصت کروا کے لایا تھا۔ جب وہ بے ہوش ہوگی تو اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میرال کی شرافت تو پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اس بد کردار لڑکی کو بھی طلاق دے کر میرے گھر سے نکالو۔ ارحم کی ماں غصے سے بولی۔ ارحم انتہائی طیش میں گھر سے نکل گیا۔ جب آدھی رات کو گھر آیا تو میرال زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، جسم زخموں سے چور تھا۔ کس قسم منہ کالا کیا ہے؟ وہ میرال کے بال مٹھی میں جکڑتے اس کے چہرے پر جھکا۔ ارحم کی مٹھی میں کی گرفت میرال کے بالوں پر مزید سخت ہو گئی۔ اس کی سانسیں میرال کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میرال کی سسکیوں نے کمرے کو سناٹے کو مزید بوجھل بنا دیا۔ بولو میرال، کس کی جرأت ہوئی میرے نام پر دبا لگانے کی؟ ارحم کی آواز میں غبار تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک عجیب سی طرب بھی تھی۔ میرال نے لرزتے ہاتھوں سے ارحم کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ ارحم، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو کیا یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا میری ماں کی آنکھوں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ ارحم دھارا۔ ارحم نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے میں پڑے ایک پرانے صندوق کی طرف بڑھا، جیسے وہ غصے میں سب کچھ تباہ کر دینا چاہتا ہو۔ لیکن جیسے اس نے غصے میں ایک وزنی گلدان اٹھا کر دیوار پر مارنا چاہا، اس کا پاؤں فرش پر پڑی میرال کی ڈائری پر پھسل گیا۔ ارحم کا توازن بگڑا اور وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح ہوا میں لہراتا ہوا سیدھا میرال کے اوپر گرا۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ میرال کی بڑی بڑی نم آنکھیں ارحم کے چہرے کے بالکل سامنے تھیں، غصہ اور طیش ایک طرف۔ اس وقت ارحم کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا میرال سن لے گی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ارحم کے لہجے میں سختی کی جگہ اچانک تشویش نے لے لی، حالانکہ وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرال نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ کو مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں؟ ارحم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قمیض درست کرتے ہوئے دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ بھروسہ ثابت کیا جاتا ہے میرال، مانگا نہیں جاتا۔ اب اس وقت میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں، یا… وہ رکا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ یا کیا؟ میرال نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارحم اور اس کی آنکھوں میں اب ایک خطرناک چمک تھی۔ یا پھر میں اس انسان کو ڈھونڈ نکالوں جس نے یہ کھیل کھیلا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس رپورٹ کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو تم جانتی ہو نہ میں۔ وہ میرال کے قریب آیا، جھکا اور اس کے کان کے پاس نہایت دھیمے لیکن فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ کل ہم دوبارہ ٹیسٹ کروائیں گے، لیکن کسی اور شہر میں، اور اگر رپورٹ وہی آئی تو میرال، یاد رکھنا، ارحم شاہ جتنا محبت کرتا جانتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نفرت کرنا جانتا ہے۔ ارحم کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے میرال کو ایک نئی الجھن اور خوف میں چھوڑ کر۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارحم کا یہ بدلا ہوا انداز اسے بچانے کے لیے یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ دوسری طرف ارحم کی ماں کمرے کے باہر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا، جس پر وہ کسی کو میسج کر رہی تھی۔ کام ہو گیا، ارحم اب اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ارحم شاہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کے قدموں کی چھاپ راہداری میں کسی موت کے پروانے کی طرح گونج رہی تھی۔ باہر برآمدے میں کھڑی اس کی ماں بیگم زبیدہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن جیسے ہی ارحم سامنے آیا، انہوں نے فوراً اپنے تاثرات بدل لیے اور آنکھوں میں مصنوعی آنسو بھر لیے۔ دیکھ لیا ارحم، میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہماری خاندانی شرافت کو مٹی میں ملا دے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ یہ بات پورے شہر میں پھیلے، اسے فارغ کرو۔ زبیدہ بیگم نے اس کے بازو کو تھامتے ہوئے کہا۔ ارحم نے خاموشی سے اپنی ماں کا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے اندر کوئی لاوا پکڑا ہو۔ ماں، میں ارحم شاہ ہوں، کوئی فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کرتا۔ کل صبح اس کا فیصلہ ہو جائے گا، تب تک کوئی اس کمرے میں نہیں جائے گا۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ لاہور کی سڑکیں سنسان تھیں، لیکن ارحم کے دماغ میں شور برپا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، اتنی زیادہ کہ ٹائروں کے رگڑنے کھانے کی آواز خاموش فضا کو چیرنے لگی۔ اسے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ میرال کو بیاہ کر لایا تھا، وہی میرال جس کی آنکھوں میں حیا اور سچائی دیکھ کر اس نے اپنی زندگی اس کے نام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا وہ سب ایک سیراب تھا؟ کمرے کے اندر میرال اب بھی زمین پر ڈھیر تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ زخموں کی جلن سے زیادہ اس تہمت کا دکھ تھا جو اس کے دامن پر لگائی گئی تھی۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ناقابل اتنی تھی کہ دوبارہ گر پڑی۔ اچانک اس کی نظر بستر کے نیچے گرے ہوئے اس لفافے پر پڑی، جو شاید ارحم کے گرنے پر وہاں سے نکلا تھا۔ وہ گھسیٹتی ہوئی وہاں تک پہنچی اور لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا۔ اس میں کچھ پرانی تصویریں اور ایک ہسپتال کی پرچی تھی۔ تصویر دھندلی تھی، لیکن ان میں نظر آنے والا چہرہ وہ ارحم کی ماں کا تھا، جو کسی انجان شخص کے ساتھ کسی پرانے کیفے میں بیٹھی تھی۔ پرچی پر کسی خفیہ آپریشن کا ذکر تھا جو 20 سال پہلے ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرال کی سینسیں تھم گئیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی ایسی سازش کا شکار ہو رہی ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ دوسری طرف ارحم شہر کے ایک پرانے اور بدنام علاقے میں ایک چھوٹے سے کلینک کے سامنے رکا۔ یہ ڈاکٹر
شمشاد کا کلینک تھا جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ارہم نے گاڑی سے اتر کر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا شخص باہر نکلا۔ کون ہے اس وقت؟ ارہم نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ شمشاد، مجھے یہ سچ جاننا ہے، 20 سال پہلے میری ماں یہاں کیوں آئی تھی؟ اور آج شام جو رپورٹ تمہارے شاگرد نے تیار کی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر شمشاد کا رنگ فک ہو گیا۔ ارہم صاحب، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ارہم نے جیب سے پستول نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھی۔ سچ بولو ورنہ اگلا سانس لینے کی مہلت نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر تھرتھرانے لگا۔ وہ رپورٹ جعلی ہے۔ زبیدہ بیگم نے بھاری رقم دی تاکہ میرال بی بی کو برقرار ثابت کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہیں اور اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہیں۔ ارہم کے ہاتھ سے پستول چھوٹے چھوٹے بچی۔ غصے کی ایک لہر اس کے سر سے پاؤں تک دوڑ گئی، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی تھا، اور وہ 20 سال پرانی بات، میری ماں کا اس کلینک سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے ادھر ادھر دیکھا اور دبی آواز میں بولا، ارہم صاحب، آپ جس عورت کو اپنی ماں سمجھتے ہیں وہ دراصل آپ کی سگی ماں نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم نے آپ کو ایک غریب عورت سے چینا تھا تاکہ شاہ خاندان کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ وہ عورت آج بھی زندہ ہے، لیکن کسی پاگل خانے میں قید کر دی گئی ہے۔ ارہم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس عورت کی خاطر وہ اپنی محبت کو ذلیل کر رہا تھا، وہ اس کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ ارہم جب گھر واپس پہنچا تو سورج کی پہلی کرن طلوع ہو رہی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کا دل ڈوب گیا۔ کمرہ خالی تھا، کھڑکی کھلی تھی اور پردے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ زمین پر صرف وہی ڈائری پڑی تھی اور اس کے پاس میرال کا دوپٹہ جس پر خون کے دھبے تھے۔ میرال! ارہم کی چیخ پورے محل میں نما گھر میں گونجی۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آیا تو دیکھا کہ زبیدہ بیگم حال میں آرام سے چائے پی رہی تھی۔ اتنا شور کیوں کر رہے ہو ارہم؟ وہ کلینک خود ہی شرم کے مارے کہیں منہ کالا کرنے چلی گئی ہے۔ میں نے اسے رات ہی نکال دیا تھا۔ ارہم نے ان کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ زبیدہ بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے اور چائے کی پیالی فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ وہ کہاں ہے؟ ارہم کی آواز دھیمی لیکن جان لیوا تھی۔ میں نے کہا نا وہ چلی گئی، زبیدہ بیگم نے کرک کر کہا۔ ارہم نے جیب سے وہ پرانی تصویر نکالی اور ان کے سامنے پھینک دی۔ اور یہ شخص کون ہے؟ وہ عورت کہاں ہے جسے آپ نے پاگل خانے بھیجا؟ اور سب سے بڑھ کر میں کون ہوں؟ زبیدہ بیگم کے چہرے پر بھر میں زرد پڑ گیا۔ تمہیں یہ سب کیسے؟ جواب دو! ارہم دھارا۔ اسی وقت گھر کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ انسپکٹر ہارون، جو ارہم کا پرانا دوست تھا، چند سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک برقع پوش عورت بھی تھی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ارہم، ہمیں یہ عورت شہر کے قریب نہر سے ملی ہے۔ یہ کسی کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہی تھی، ہارون نے کہا۔ ارہم کی نظریں اس برقع پوش عورت کے پیچھے موجود اسٹریچر پر پڑی جس پر ایک سفید چادر تنی تھی۔ اس کے نیچے سے ایک ہاتھ باہر لٹک رہا تھا، وہی ہاتھ جس میں ارہم نے خود ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ ارہم کے قدم منجمد ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹریچر کی طرف بڑھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وقت یہیں رک جائے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی۔ وہاں میرال نہیں تھی، وہاں ایک دوسری لڑکی تھی جسے زبیدہ بیگم نے میرال کا روپ دیکھ کر مروانے کی کوشش کی تھی تاکہ ارہم کو یقین ہو جائے کہ میرال مر چکی ہے یا بھاگ گئی ہے۔ ارہم شاہ، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اچانک اوپر والی گیلری سے ایک آواز آئی۔ سب نے اوپر دیکھا۔ وہاں میرال کھڑی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی جو سیدھا زبیدہ بیگم کی طرف تنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا انتقام تھا جو برسوں کی آگ کو سمیٹے ہوئے تھا۔ میرال، تم؟ ارہم ہکا بکا رہ گیا۔ ارہم، جس لڑکی کو تم نے کمزور سمجھا وہ دراصل اس عورت کے ہر گناہ کی گواہ ہے۔ آپ کی سگی ماں پاگل خانے میں نہیں، میرے پاس محفوظ ہے، میرال نے سرد لہجے میں کہا، اور آج شاہ خاندان کا یہ کالا باب ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا ہے۔ زبیدہ بیگم نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرال نے ایک فائر کیا جو سیدھا ان کے پاؤں کے پاس فرش پر لگا۔ خبردار، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اگلی گولی آپ کے دل کے پار ہوگی۔ ارہم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو کہ میرال زندہ ہے یا اس نئی میرال سے ڈرے جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بیچ اچانک گھر کی روشنیاں گل ہو گئیں اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جب چند سیکنڈ بعد روشنی واپس آئی تو حال میں نہ میرال تھی، نہ زبیدہ بیگم اور نہ ہی برقع پوش عورت۔ وہاں صرف ایک خط پڑا تھا جس پر لکھا تھا، ارہم شاہ، اگر اپنی ماں اور بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پرانے قلعے کے تہہ خانے میں اکیلے آؤ۔ یاد رکھنا، صرف ایک گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ ارہم کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ یہ محض ایک خاندانی جھگڑا نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی تیسری طاقت تھی جو ارہم شاہ کی سلطنت کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کون تھا؟ کیا میرال واقعی اس کے ساتھ تھی یا پھر وہ بھی کسی بڑے ماہرے کا حصہ تھی؟ ارہم نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور طوفانی رفتار سے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا انکشاف اس کا منتظر ہے۔ ارہم شاہ کی گاڑی کی رفتار اس وقت اس کے دل کی دھڑکنوں
دھڑکنوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ پرانا قلعہ جو شہر کے مضافات میں ایک بھوت بنگلے کی طرح کھڑا تھا، رات کی تاریکی میں مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ اور ہم نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی اور پستول تھامے قلعے کے بوسیدہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر جیسی اور پرانی لکڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ارم کے بوٹ کی آواز خاموشی رازداری میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اچانک مدھم سی روشنی تہہ خانے کی سیڑھیوں سے آتی دکھائی دی۔ "میرال! ماں!" ارم نے پکارا، لیکن جواب میں صرف ایک قہقہ سنائی دیا، ایک ایسا قہقہ جو مانوس بھی تھا اور اجنبی بھی۔ ارم سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک طرف زبیدہ بیگم ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی، ان کے منہ پہ پٹی بندھی تھی اور آنکھوں میں موت کا خوف تھا۔ دوسری طرف ایک وہیل چیئر پر ایک ضعیف عورت بیٹھی تھی، جس کے بال برف کی طرح سفید تھے اور آنکھیں بے نور۔ یہ ارم کی اصل ماں شاہانہ بیگم تھی، اور ان دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی میرال، لیکن اس کے ہاتھ میں پستول نہیں تھی، بلکہ وہ کسی کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ "خوش آمدید ارم شاہ!" کمرے کے اندھیرے میں کونے سے ایک لمبا قد اور شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا زخم کا نشان تھا جو اسے مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ "تم!" ارم کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ "جواد! تم تو 5 سال پہلے ایک حادثے میں مر چکے تھے۔" جواد، جو ارم کا سوتیلا بھائی اور شاہ خاندان کا وہ حصہ تھا جسے جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا تھا، طنزیہ مسکرایا۔ "حادثے مرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں ارم، جینے والے تو ان حادثوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرال کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ اسے چھوڑ دو!" ارم غصے سے آگے بڑھا۔ "چھوڑ دو!" جواد نے میرال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ "ارم، تم کتنے بھولے ہو! میرال یہاں قیدی نہیں ہے، وہ تو میری سب سے بڑی مہرہ ہے۔ کیا تمہیں واقعی لگا کہ ایک عام سی لڑکی تمہارے جیسے مغرور انسان کے دل میں جگہ بنا لے گی؟ یہ سب ایک پلان تھا، تمہارے گھر میں داخل ہونے کا، تمہارے راز جاننے کا اور تمہیں اندر سے توڑنے کا۔" ارم کی نظریں میرال پر جم گئیں۔ "میرال! کیا یہ سچ ہے؟" میرال خاموش تھی، اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں، لیکن اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ "بولو میرال، کیا تم نے مجھ سے جو محبت کی وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ کیا وہ جو تم ڈاکٹر کی رپورٹ پر رو رہی تھی وہ سب جھوٹ تھا؟" ارم کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جسے سن کر پتھر کا دل بھی پگھل جائے۔ اچانک میرال نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ "ارم، آپ کو کیا لگتا ہے جس لڑکی کے باپ کو آپ کے باپ نے سر عام ذلیل کر کے خودکشی پر مجبور کیا ہو، وہ آپ سے محبت کرے گی؟ ہاں، یہ سب ایک ڈرامہ تھا، یہ رپورٹ، یہ حمل کی جھوٹی خبر، یہ سب اس لیے تھا کہ آپ کی ماں آپ کی نظروں میں گر جائے اور آپ خود اس گھر کو آگ لگا دیں۔" ارم کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ "لیکن میری ماں شاہانہ بیگم، ان کا کیا قصور ہے؟" ارم کی آواز میں چھپی تکلیف نے میرال کے ارادوں کو ایک لمحے کے لیے معتدل کر دیا، لیکن جواد کا ہاتھ اس کے کندھے پر اب بھی کسی شکاری کی گرفت کی طرح مضبوط تھا۔ "قصور تو کسی کا بھی نہیں ہوتا ارم شاہ، بس کھیل میں مہرے پٹ جاتے ہیں۔" جواد نے قہقہ لگایا۔ "اب اپنی اس لاڈلی بیوی کو آخری بار دیکھ لو، کیونکہ جائیداد کے کاغذات پر سائن ہوتے ہی تم دونوں کا قصہ پاک کر دوں گا۔" ارم نے میز پر پڑے قلم کو اٹھایا، لیکن اس کی نظریں میرال سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اس نے کاغذات پر دستخط کیے اور جواد کی طرف اچھال دیے۔ جواد جیسے ان کاغذات کو دیکھنے کے لیے جھکا، ارم نے اپنی جیکٹ میں چھپا ہوا ایک چھوٹا سا آلہ زمین پر پٹک دیا۔ پورے تہہ خانے میں سفید دھواں بھر گیا۔ جواد نے گھبرا کر فائر کیا، لیکن ارم اندھیرے میں دھواں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرال تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے میرال کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک ستون کے پیچھے کھینچ لیا۔ "کیوں بچایا مجھے؟" میرال نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔ ارم نے اسے دیوار سے لگایا، اس کے دونوں ہاتھوں میرال کے چہرے کے گرد تھے۔ دھواں چھٹ رہا تھا اور باہر جواد کے آدمی چیخ رہے تھے، "کیونکہ میرال، چاہے تمہاری نفرت سچی ہو یا تمہارا بدلہ، میری محبت کبھی جھوٹی نہیں تھی۔ تم نے کہا تمہارے باپ کی موت کا ذمہ دار میرا باپ تھا، تو اس کی سزا مجھے دے دو، لیکن خود کو اس آگ میں مت جلاؤ۔" ارم کے لہجے کی نرمی اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی سچائی نے میرال کے اندر جمی برف کو پگھلا دیا۔ اس نے ارم کی قمیض کو مٹھیوں سے جکڑ لیا۔ "ارم، میں واقعی آپ کو مارنا چاہتی تھی، لیکن میں خود سے ہار گئی۔" ارم نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی لب رکھ دی۔ "تمہاری جیت اسی میں ہے کہ تم ارم شاہ کو جیت لو میرال۔" اس سے پہلے کہ جواد سنبھل پاتا، پولیس کی بھاری نفری قلعے میں داخل ہو چکی تھی۔ انسپکٹر ہارون نے جواد کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ جواد نے آخری کوشش کے طور پر پستول میرال کی طرف تانی، لیکن ارم نے تیزی سے میرال کو اپنی باہوں میں چھپا لیا اور گولی ارم کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ شاہ ویلا کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ زبیدہ بیگم اپنے کیے کی سزا کاٹ رہی تھی اور جواد جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ شاہانہ بیگم، ارم کی اصلی ماں، کا علاج بہترین ڈاکٹروں سے کروایا گیا تھا اور اب وہ کافی حد تک بہتر تھیں۔ حالانکہ وہ اب بھی زیادہ بولتی نہیں تھیں، لیکن ارم اور میرال کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ
پرسکون مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ شام کا وقت تھا، لاہور کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ولا کے کشادہ ٹیرس پر ہم کرسی پر بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا کہ میرال کافی کا 2 مگ لے وہاں آئی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک تازگی تھی۔ ابھی تک کام ختم نہیں ہوا؟ میرال نے مگ میز پر رکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا، اور ہم نے فائل بند کی اور میرال کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میرال لڑکھڑا کر سیدھی اس کی گود میں آ گری۔ اور ہم کوئی دیکھ لے گا؟ میرال نے شرماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ دیکھنا تو اپنی بیوی سے پیار کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اور ہم نے اس کے بکھرے بالوں کو لٹوں کو کان کے پیچھے راسا۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر کی وہ جعلی رپورٹ اب مجھے یاد آ رہی ہے۔ میرال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارحم وہ پرانی بات ہے، پلیز اسے بھول جائیں۔ اور ہم نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ بھول تو جاؤں گا، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں اس جعلی خبر کو سچ میں بدلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ میرال نے شرم سے آنکھیں جھکا لی اور اپنا سر ارحم کے کندھے پر رکھ دیا، اور ہم نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دور افق پر سورج ڈوب رہا تھا، لیکن ان دونوں کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ارحم، شاید اس وقت سے جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ میرال نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ ارحم نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، اور میں اس وقت سے جب تم نے مجھ پر پہلی بار غصہ کیا تھا۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت سفر ہو میرال، جس کی کوئی منزل نہیں، بس ساتھ ہے۔ شاہ ولا کی فضا آج خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ نفرتیں مٹ چکی تھیں اور محبت نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ ارحم شاہ اور میرال کی داستان، جو دکھوں کی اور سازشوں سے شروع ہوئی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت اور مبارک موڑ پر ختم ہوئی۔ ارحم نے میرال کو اپنی باہوں کے سائے میں مزید بھینچ لیا، جیسے وہ اسے یہ سلاح دلانا چاہتا ہو کہ اب دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سازش اور کوئی ماضی کا سایہ انہیں جدا نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرال کے گالوں کو چھو رہے تھے، لیکن ارحم کی قربت کی تپش اسے ایک عجیب سا سکون بخش رہی تھی۔ میرال! ارحم نے نہایت دلکش اور دھیمی آواز میں سے پکارا۔ اس کی آواز میں وہ رعب نہیں تھا جو دنیا کے لیے تھا، بلکہ صرف وہ مٹھاس تھی جو صرف میرال کے لیے مخصوص تھی۔ جی، میرال نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں یاد ہے اس رات جب میں نے غصے میں تمہارے بال جھڑ رہے تھے؟ ارحم نے اپنا ہاتھ آہستہ سے میرال کے ریشمی بالوں میں پھیرا۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس ڈاکٹر کا گلا دبا دوں جس نے تمہارے بارے میں وہ الفاظ کہے تھے۔ میرال نے سر اٹھا کر ارحم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف بے پناہ عقیدت تھی۔ مجھے پتہ ہے ارحم، آپ کی آنکھوں کا غصہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، لیکن میں خود بھی تو اپنی بے گناہی کا ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ ارحم نے جھک کر میرال کی پیشانی پر اپنی زندگی کا سب سے لمبا اور پرسکون بوسہ ثابت کیا۔ آج کے بعد ارحم شاہ کی زندگی کا ہر لمحہ تمہاری خوشیوں کے نام ہے۔ تم میری وہ جیت ہو جس کے لیے میں 100 بار ہارنے کو بھی تیار ہوں۔ اس نے میز پر رکھے گلاب کے پھولوں میں سے ایک سرخ گلاب اٹھایا اور میرال کے سامنے پیش کیا۔ یہ تمہارے لیے، اس نئی شروعات کے نام، جہاں نہ کوئی جواد ہوگا اور نہ کوئی زبیدہ اور نہ ہی کوئی جھوٹی رپورٹ۔ میرال نے مسکراتے ہوئے پھول تھام لیا اور اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتی ارحم کی شرارت سے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ ویسے مسز ارحم شاہ، آپ اس گلابی رنگ میں کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے، ورنہ میں اپنا ارادہ بدل لوں گا اور ہم یہیں ٹیرس پر پوری رات باتیں کرتے گزاریں گے۔ میرال نے کھلکھلا کر کہکہ لگایا، وہ کہکہ جس کی تلاش میں ارحم برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم، زندگی کے نئی راہوں پر چلنے کے لیے تیار سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ آسمان پر چمکتا چاند بھی شاید ان کی اس لازوال محبت کی گواہی دے رہا تھا، جو ہر طوفان سے ٹکرا کر اب ایک پرسکون ساحل پر پہنچ چکی تھی۔ ارحم اور میرال کی یہ کہانی اب ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی تھی۔ ختم۔